على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قرآن کی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم اس کو دلوں سے بھلا دیتے ہیں اور اس سے بہتر آیت ہم قرآن میں اور لے آتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ اپنے بندوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ایسے احکام ظاہر فرماتا ہے کہ جس سے اس کے بندوں کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو اور وہ شریعت مطہرہ کے اوپر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر زندگی گزار سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی مشکل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ابتدائے اسلام میں بہت سارے احکام مسلمانوں کے اوپر ایسے عائد کیے گئے تھے کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے تھے، پھر بعد میں کچھ احکام کے اندر ترمیم کی گئی، تھوڑا سا تغیر اور تبدیلی کی گئی اور کچھ احکام کو بالکل ختم کیا گیا۔ جیسے کہ پہلے وہاں کے لوگ شراب پینے کے اور کتے پالنے کے بہت عادی تھے، تو ابتدائے اسلام میں ان کے دلوں سے کتوں کی محبت دور کرنے کے لیے اور شراب کی محبت دور کرنے کے لیے کتوں کو تو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی یا پی جاتی تھی ان برتنوں کے استعمال سے بالکل آپ نے منع فرما دیا۔ اور جب ان کے دلوں سے اللہ نے ان خراب چیزوں کی محبت نکال دی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اور دنیا میں اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، امتیں بنائی ہیں، یہ کتے بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی امتوں میں سے ایک امت ہے۔ اب کتوں کو قتل نہ کیا جائے، ہاں کوئی بہت ہی بھیانک ڈراؤنا ہو جیسے بالکل کالا جس کی آنکھوں پر چتلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، فرمایا یہ شیطان ہے، اگر اسے مارنا چاہو تو مار سکتے، ورنہ عام کتوں کو مارنے سے آپ نے منع فرما دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے کتا پالنا چاہے کہ اس کی کھیتی کی نگرانی کرے، اگر کوئی اس لیے کتا پالنا چاہے کہ جانور زیادہ ہیں ان کی حفاظت وہ کر سکے، یا کوئی شخص شکار کا شوقین ہے اور وہ کتے کو خوب سکھا سکتا ہے شکار کرنا، جو اسلامی طریقہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جب چاہے اسے چھوڑے، جدھر کو اشارہ کرے ادھر کو جائے، جو چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہے تو اسے اٹھا لائے، جس جانور کو پکڑ کے زندہ لانے کی بات کرے تو وہ زندہ پکڑ کے لے آئے، یا اسے زخمی کر دے لیکن اس میں سے گوشت نہ کھائے، تو اسے کلب معلم کہتے ہیں، سکھایا ہوا کتا۔ تو اس سکھائے ہوئے کتے کو اگر کوئی پالتا ہے شکار کے لیے تو اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ فرمایا ان تین باتوں کے علاوہ کہ نہ وہ کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے پالا گیا ہو، نہ جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے پالا گیا ہو، نہ شکار کرنے کے لیے پالا گیا ہو، بس اپنے نام و نمود کے لیے پالا گیا ہو کہ صاحب اتنا قیمتی ہم نے کتا پالا ہے، اس نسل کا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ فرمایا جو لوگ بلا ضرورت بلا وجہ کتا پالتے ہیں
تو ان کی نیکیوں میں سے ایک قرات نیکی روزانہ کم ہوتی رہتی. اور ایک قرات کے متعلق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا حضور قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کی برابر. تو بہت زیادہ اس کی نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے جو صرف اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے کتے پالتے ہیں. کتے کے منہ کا جھوٹا اسلام کے اندر ابتدا میں اتنا غلیظ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے یہ چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ اسے مٹی سے مانجے اور باقی 6 مرتبہ خوب پانی سے مل مل کر اسے دھوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ابتدائے اسلام کا حکم تھا 7 مرتبہ کا دھونا، کہ جب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تب بھی تمہیں اس طریقے سے برتن دھونا پڑے گا. اور ویسے ہی جب محبت دور ہو گئی تو جیسے آپ نے مارنے سے منع فرمایا اسی طرح اور جیسے دوسری چیزیں دھوئی جاتی ہیں ناپاک ویسے ہی دھونے کا پھر آپ نے حکم دے دیا. فرمایا مٹی سے مانجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس 3 مرتبہ پانی سے برتن دھو دیا جائے تو برتن پاک ہو جائے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ کتے کے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے اسے اسلام میں ناپاک قرار دیا گیا ہے. اور جو لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں کبھی کبھی پیار میں اس کا منہ بھی چوم لیتے، اپنا منہ بھی چومواتے ہیں. بعض لوگ اپنے چہروں کو چٹواتے بھی ہیں اس سے. اگر کوئی مسلمان ہو کر ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ شخص اس کے کپڑے بھی ناپاک اور گندے اور اس کے ہاتھ اور چہرے کو بھی ناپاک اور گندا اسلام کے اندر مانا گیا. تو یہ ابتدائے اسلام میں قتل کر دینے کا حکم ہوا، بعد میں منسوخ ہو گیا اور کتوں کو باقی رکھا جائے. اسلام میں پہلے 7 مرتبہ برتن کو دھونے کا حکم دیا، بعد میں 3 مرتبہ کا ہو گیا. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کر سکتے ہو. پہلے میں تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ بچا کے رکھنے سے منع کیا کرتا تھا، مگر اب تمہیں اجازت دیتا ہوں جب تک تمہارا دل چاہے اپنی قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھ سکتے اور اپنے استعمال میں لے سکتے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں کچھ برتنوں کے استعمال سے منع کیا تھا جن میں شراب بنائی جاتی تھی، لیکن اب تم برتن کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو، بس نشہ آور چیز کا استعمال نہ کرو. قبیلہ اب وفد عبد القیس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو بیچ میں ہمارا ایک دشمن قبیلہ پڑتا ہے جسے قبیلہ مضر کہا جاتا ہے. ہم اگر اور مہینوں میں آئیں گے تو وہ راستے میں ہمیں روکیں گے، ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے، ہمارا ان سے قتل و قتال چل رہا ہے. صرف 4 مہینے جو اسلام میں محترم مانے جاتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام ہوتا تھا اور ان مہینوں میں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. تو فرمایا ہم ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، بار بار نہیں آ سکتے. اسلام کی کچھ ضروری معلومات ہمیں سکھا دیجیے. تو اس وقت تک حج کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں. فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ذات اللہ کو اپنا رب مانو اور اسی پر ایمان رکھو. اور فرمایا اس کو ایک رب ماننے کا مطلب کیا ہے تم جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے یہ فرمایا ایک اللہ پہ ایمان رکھو، مگر بتایا کہ ایک اللہ پر ایمان یہ مت سمجھنا کہ حضور کی رسالت کی گواہی دیں گے تو ایک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا. ایک اللہ پر ایمان جب ہی ہوگا جب اللہ کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دو گے. تو اس کا مطلب یہ بیان فرمایا. وہ فرمایا یہ بھی اللہ ہی پر ایمان لانے میں داخل ہے کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اپنے مال کی حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرو
اور تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو تو اس میں جو مال غنیمت نکلے ہاتھ آئے تمہارے، اس میں سے 95 حصے تم رکھ لو اپنے پاس، 5 حصے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکال کر رکھ دو، تو وہ خمس کہا جاتا ہے اسے۔ فرمایا اپنا خمس ادا کرو۔ تو ان 4 باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور فرمایا 4 باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو وہ 4 باتیں، وہ 4 برتن تھے جن میں زمانہ جاہلیت میں اور پہلے کے لوگ جب شراب جائز تھی تو اس وقت وہ ان برتنوں میں شراب بنایا کرتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک ہے مزفر، وہ برتن کہ جس کے اوپر رال مل دی جائے اور اس کے مسامات بند کر دیے جائیں، مٹی کی کوئی ٹھلیا وغیرہ، تو اس کے اندر یہ لوگ کھجوریں وغیرہ ڈال کر یا اور چیزیں ڈال کر شراب بناتے تھے، تو مسامات بند ہونے کی وجہ سے وہ جلدی سڑ جاتی تھی اور اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ فرمایا ایسے برتن کے استعمال سے میں منع کرتا ہوں۔ ایک تھا نقیر کہ جو جڑیں نکلتی تھی پیڑوں کی، اس جڑ کو انہوں نے بیچ میں سے کھکل کیا، آس پاس سے جڑ ویسی رہی، اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دی، اوپر سے بند کر دیا مٹی سے یا آٹے وغیرہ سے، اور ڈالنے کے بعد اسے بند کیا تو وہ اس کے اندر جلدی سڑ کے نشہ آور چیز بن جایا کرتی تھی۔ فرمایا نقیر کا استعمال مت کرو۔ اور ایک پرانا لوکی، کدو وغیرہ جب وہ سوکھ جاتا تھا تو اس کے بیج وغیرہ نکال کے صاف کر کے اور ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں یہ چیز بھر دیا کرتے تھے، تو اس میں بھی جلدی سڑا کرتی تھی۔ فرمایا اس کا استعمال مت کرو ایسے برتن کا۔ اور ایک لاک جس سے ہم مہر وغیرہ لگاتے ہیں، تو ٹھلیا کے اوپر لاک مل دی جاتی تھی یا لاک کی ٹھلیا بنائی جاتی تھی، تو اس کے اندر بھی مسامات نہیں ہوتے۔ فرمایا لاک کی ٹھلیا کا استعمال مت کرو۔ تو لاک کی ٹھلیا، کدو سوکھا ہوا، اس کا برتن بنا کے، اور مزفت جس پہ رال ملی ہوئی ہو، نقیر جو پیڑ کی جڑ کو کھکل کر کے اسے برتن نما بنا لیا گیا ہو، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں ان 4 برتنوں کے استعمال سے یوں منع فرمایا تھا کہ وہ لوگ شراب سے بڑی محبت کرتے تھے اور یہ برتن شراب کے لیے مخصوص مانے جاتے تھے۔ جب شراب حرام ہو گئی اور مسلمانوں نے پوری طرح اسے چھوڑ دیا اور ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ 4 برتن بھی تم استعمال کر سکتے ہو، بس نشہ لانے والی چیز کا استعمال مت کرو۔ تو اس طرح اسلام میں بہت سے احکام ہیں۔ ابتدائے اسلام میں کسی مصلحت سے کچھ کاموں کو جائز، کچھ کو ناجائز رکھا گیا تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحت سے ان میں تبدیلی اور تغیر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھ کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا، دینداروں